حي على الفلاح۔ سورہ الانعام رکو نمبر 17۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 8 أزواج من الدأن 2 ومن المعد 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ناظرین و سامعین، سورہ انعام رکو نمبر 17 اور آیت نمبر 141 سے لے کر 144 تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور آپ نے آج تک سورہ انعام کے سلسلے میں دروس سنے ہیں، اور آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ سورہ انعام کا جو مرکزی مضمون ہے وہ اسلامی عقائد کے بنیادی اسلام کے بنیادی عقائد توحید، رسالت اور معاد یعنی آخرت کے سلسلے میں بیان ہے، اور خصوصاً اس صورت کے اندر ان مشرکانہ توہمات کی تردید کی گئی ہے جن توہمات میں کفار مکہ شامل تھے، اور وہ توہمات ہی انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کر رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں اور نوازشیں جو عطا کی گئی تھی انہوں نے اپنے اوپر حرام قرار دی تھی، اور بہت ساری چیزیں جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا تھا انہوں نے انہیں حلال کر دیا تھا، چاہے وہ انہوں نے خود کیا تھا یا یہ کہ یہودیوں کی معیت میں رہ کر ان کی صحبتوں کا اثر ہوا تھا۔ تو بہرحال کچھ بھی ہو، لیکن وہ ان توہمات میں بری طرح مبتلا تھے، اور ان توہمات کی بڑی تردید کی گئی۔ شروع سورے میں بھی کہا گیا کہ انہوں نے ایسے ایسے قوانین اور ایسا نظام اپنے لیے بنا لیا تھا کہ جس پر انسان کا عمل کرنا بہت ہی دشوار ہوتا تھا۔
بعض چیزوں کو انہوں نے مردوں کے حلال کی تھی، اور جبکہ بعض چیزیں انہوں نے مردوں کے لیے حرام کی تھی، اور عورتوں کے لیے بعض چیزیں حرام اور اپنے لیے حلال۔ اور پھر جانوروں میں سے بھی کبھی مادہ جانور کو حلال کیا، کبھی نر جانور کو حرام کر دیا۔ تو اس طرح سے ان کے اپنے اپنے تصورات تھے، وہ توہمات تھے۔ تو یہ توہم پرستی جو ہوتی ہے، جو وہم پرستی ہوتی ہے، تو انسان اس میں بڑی بری طرح متاثر ہوتا ہے، اور جب ان پر یقین ہونے لگتا ہے تو انسان توحید سے بھی دور ہوتا ہے، اور پھر جو آخرت کا تصور ہے اس سے بھی دور ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی محرومی جو ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نوازشیں ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عطائیں ہوتی ہے، بخششیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ انسان جو ہے پھر ان سے توہم پرستی کی بنیاد پر ان سے انسان دور ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں تو سن بھی رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں جو ہے جیسے گوشت کے سلسلے ہی میں اگر ہم دیکھیں، کیا آواز سب کو نہیں آ رہی ہے کہ ایک شخص ہے ارمان ملک اسی کو نہیں آ رہی ہے؟ شاید باقی حضرات کو آ رہی ہے آواز۔ جی آواز آ رہی ہے۔ جی الحمدللہ۔ تو بہرحال جو یہ توہم پرستی ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں اور نوازش سے انسان جو ہے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت کے اندر آپ اگر دیکھیں تو اس صورت کے اندر جو ہے سورہ انعام آپ نے سنا ہوگا پہلے دروس کے اندر کہ انعام مویشیوں کے لیے کہا جاتا ہے، اور خاص کر وہ مویشی جو پالتو ہوتے ہیں، جو ہمارے گھروں کے اندر ہوتے ہیں۔ اور جب اس کی نسبت جو ہے بہیمہ کی طرف کی جاتی ہے، بہیمۃ الانعام، تو اس میں پھر وہ سارے جانور آ جاتے ہیں جو پالتو ہوں یا جو غیر پالتو ہوں، جیسے جنگلی ہرن ہوتی ہے، جنگلی گائے وغیرہ جو حلال بھی ہوتے ہیں لیکن پالتو نہیں ہوتے ہیں، تو وہ پھر سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ تو اس صورت کا نام انعام ہے۔ تو انعام اس لیے ہے کہ اس صورت کے اندر جانوروں کے تئیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسری نوازشوں کے تئیں لوگوں کے جو توہمات تھے ان کی بہت زبردست تردید کی گئی ہے، اور پھر فرمایا گیا کہ جو یہ نعمتیں ہیں اور یہ پھل ہیں اور یہ آپ جو ہے فروٹس ہیں اور سبزیاں ہیں، ترکاریاں ہیں، تو یہ تمام چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف انسان کے لیے رکھی ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں آیا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ وہ وہی اللہ ہے کہ جو کچھ زمین کے اندر ہے اس نے سب تمہارے لیے پیدا کیا ہے، سب جو ہے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگرچہ انسان کو اس نے اسی طرح نہیں بنایا ہے کہ بس انسان بنا لیا اب جیسے ویسے جو ہے پیٹ بھرنا ہے تو بھر لے، نہیں، بلکہ اس نے طرح طرح کے میوے، طرح طرح کے قسمیں، طرح طرح کے اقسام، اور پھر ان کے ذائقے الگ الگ سے، ان کے مزے اور ان کا لطف الگ الگ، پھر ہر موسم کا ایک اپنا۔ تو اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جو انسان کی چاہتے ہیں، اس کی جو اس کا من چاہتا ہے، اسی کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جو ہے عطائیں اور بخششیں انسان کے لیے پیدا کر دی ہے۔ اور پھر اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخششوں میں تم انہیں حرام قرار دو گے جبکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی دلیل نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی حکم نہیں ہے۔ تو آج کے معاشرے میں بھی ہم جب اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ایسے توہم پرستی میں مبتلا ہیں کہ بہت ساری اچھی اچھی چیزوں کو، اچھے اچھے کھانوں کو، اچھے اچھے ڈشز کو جو ہمارے لیے حلال کیا ہے، لیکن صرف وہم پرستی کی بنا پر انہوں نے اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے نا۔ کوئی گوشت نہیں کھاتا، کوئی مرغا نہیں کھاتا ہے نا، کوئی فلاں چیز نہیں کھاتا، حالانکہ ہوتا کچھ نہیں۔ ہاں الگ چیز ہے کہ اگر ڈاکٹر نے ہے نا طبی لحاظ سے اس کو منع کیا ہے تو وہ بہرحال تب تک رک سکتا ہے اگر وہ اس کے لیے مضر ہوں، لیکن جب وہم پرستی کی بنا پر پوری زندگی جو ہے اپنے اوپر حرام قرار دینا، تو بہرحال یہ شریعت کے ساتھ ایک کھلواڑ ہوگا اور شریعت میں دخل اندازی ہوگی۔ تو اس تمام چیزوں کی، ان وہم پرستوں کی تردید کی گئی ہے، اور اس آیت میں بھی وہی چیز ہے کہ ان کی اس تردید کی گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی حکمت اور پھر اس کی خالقیت یعنی پیدا کرنے کے لیے جو ہے یہ دلائل کے طور پر بھی ہمارے سامنے یہ آیات کریمہ ہے۔
تو اس سلسلے میں ہم اس پس منظر میں ہم ان آیت کریمہ کی تلاوت کریں گے اور ان ترجمہ بھی کریں گے اور مختصر تفسیر بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائیں. بہرحال فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، کہ وہ وہی ہے، وہ اللہ وہی ہے الذی انشأ، جس نے پیدا کیا ہے، جس نے پیدا کیا ہے جنات معروشات، باغات، ایسے باغات پیدا کیے ہے نا جو ٹٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں، جن کی بیلیں ٹٹیوں پر چڑھائے جاتی ہیں. وغیر معروشات، اور کچھ باغات ایسے ہیں کہ جن کی بیلیں جو ہے ٹٹیوں پر نہیں چڑھائی جاتی ہیں. اب یہ معروشات کیا ہے اور غیر معروشات کیا ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں. تو اس کا مادہ جو ہے وہ عرش ہے، اور عرش کے معنی ہوتا ہے بلند کرنے کے، اٹھانے کے. تو یہاں معروشات سے مراد کہ وہ درخت ہیں، وہ کچھ پودے ہیں جن کی جو بیلیں ہوتی ہیں، بعض بیلیں وہ ہوتی ہے جن کے لیے دوسری چیز کا سہارا لینا پڑتا ہے تب وہ اوپر چڑھتی ہے. جیسے انگور ہے تو انگور کا پودا جو ہے اس کو سہارا دینا پڑتا ہے، تو گویا کہ وہ کسی ٹٹی پر، کسی چھتر پر جو ہے چڑھا کر جو ہے اسے اوپر چڑھایا جاتا ہے. لیکن کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں کہ غیر معروشات، کہ انہیں ان ٹٹیوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اور وہ ٹٹیاں کیا ہے کہ یعنی ان کے لیے کوئی سہارا دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اور وہ بالکل نیچے ہی پھیلتے رہتے ہیں. جیسے تربوزہ ہے، خربوزہ ہے، آپ کے جو ہے یہاں ہمارے یہاں باقی کچھ بہت ساری سبزیاں، کدو وغیرہ کی سبزیاں جو بنتی ہے تو زمین پر ہی رینگتے ہیں، تو ان کی بیلوں کو ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے دونوں قسم کو یہاں پہ بیان کیا. انہیں بعض درختوں کی وہ بیلیں ہیں جو ان چھپروں پر جو ہے اوپر چڑھائی جاتی ہے نا، جیسے انگور اور بعض ترکاریاں. اور بعض ہے نا غیر معروشات وہ درخت ہیں جن کی بیلیں اوپر نہیں چڑھائی جاتی ہے، یا یہ کہ وہ ایسے تناور ہے، یعنی ان کا تنا اتنا مضبوط ہے کہ انہیں اور کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، جیسے دوسرے بہت بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں، پھلدار درخت ہوتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس میں شامل ہوتی ہے. تو مولانا مودودی علیہ رحمہ نے جناتی معروشات کا ترجمہ جو ہے باغ سے کیا ہے، کیونکہ باغ میں ایسے درخت ہوتے ہیں کہ جو خود تنے پر کھڑے رہتے ہیں، جن کو ان ٹٹیوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے جن پر ان کی بیلیں چڑھائی جاتی ہوں. اور غیر معروشات کا ترجمہ انہیں ترکستان سے کیا ہے، یعنی انگور والا باغ، یعنی جس میں جو ہے انگوروں کی بیلیں چڑھائی جاتی ہے. تو بہرحال یہ انہوں نے اس طرح کا ترجمہ کیا ہے، اور باقی مفسرین نے ترجمہ کیا ہے اسی طرح کی ایسے باغات بھی اللہ نے پیدا کیے جن کے ہے نا بیلیں جو ہے ٹٹیوں پر چڑھائی جاتی ہے، اور کچھ ایسے باغات پیدا کیے جن کی بیلیں ٹٹیوں پر نہیں چڑھائی جاتی ہے. تو دونوں کا مطلب یعنی انگور وغیرہ کے باغات اور اسی طرح تربوز اور خربوز وغیرہ کے باغات، تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیے. والنخل، اور کیا پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کھجور پیدا کیے. والزرع، اور کھیتیاں پیدا کی. مختلفاً اکلہ، جن میں کھانے کی چیزیں مختلف طور پر ہوتی ہے، یعنی جن کا ذائقہ الگ ہوتا ہے، جن کا مزہ الگ ہوتا ہے. والزیتون، اور زیتون کو پیدا کیا. والرمان، اور انار کو پیدا کیا. متشابہن، جو باہم ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہیں، یعنی ایک جیسے بھی ہیں. وغیر متشابہ، اور کچھ ایک جیسے نہیں ہیں، جو باہم ملتے بھی ہیں اور کچھ باہم ملتے بھی نہیں ہیں. یعنی ایسے پھل اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں کہ بعض ایسے ہیں کہ جو دکھنے میں ایک جیسے ہیں لیکن ذائقہ ان کا الگ الگ ہے کہ نہیں. رنگ ایک جیسا ہے لیکن ذائقہ الگ الگ. آپ انگور کو ہی دیکھ لیجئے کہ آپ کے یہاں انگور ہوتے ہیں، کچھ جو ہے وہ کالے انگور ہوتے ہیں اور کچھ سبز انگور ہوتے ہیں، اور دونوں کا ذائقہ الگ الگ ہوتا ہے. اور پھر اس میں بھی بڑی بڑی قسمیں ہوتی ہیں تو ان کا ذائقہ الگ ہوتا ہے. پھر آپ جو ہے جو باہر سے آنے والی ہوتی ہے وہ انگور، ان کو بھی دیکھ لیجئے جن میں دانے ہوتے ہیں. بعض انگور وہ ہوتے ہیں جن میں دانے بھی نہیں ہوتے ہیں. اور پھر ہمارے یہاں یہاں چناب ویلی کی بات اگر کریں، یہاں پہ کوئی چند انگور کے الگ الگ قسمیں پائی جاتی ہے.
تو ان میں الگ ہی ٹیسٹ ہوتا ہے، الگ ہی ذائقہ ہوتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے. پھر رمان ہے، انار ہے، پھر زیتون ہے. تو یہ ساری چیزیں آپس میں ملتے بھی ہیں، پھل ایک جیسے ہیں لیکن ذائقہ الگ الگ ہے. بعض کا رنگ ایک جیسا ہے لیکن ذائقہ الگ الگ ہے، ہر ایک کی اپنی ایک پہچان ہے. تو ان تمام چیزوں کو کس نے پیدا کیا؟ کون ہے یہ پیدا کرنے والا؟ کون ہے ان میں یہ ذائقہ پیدا کرنے والا، یہ ذائقہ کی صفت پیدا کرنے والا، پھر ہر موسم میں ہر پھل پیدا کرنے والا ہے نا؟ وہ وہی ہے نا، اللہ ہے وہ. کلو من ثمرہ. اب کیا حکم ہے؟ جب اللہ نے یہ تمام چیزیں پیدا کی ہے، الگ الگ رنگ کے، الگ الگ ذائقوں کے، ہے نا، جن میں الگ الگ جو ہے اوصاف ہیں. تو کھجوروں کے اوصاف الگ ہیں، کھجوروں کے ذائقے الگ ہیں، کھجوروں کی قسمیں جو ہیں ہزاروں قسمیں آپ کے سامنے آتی رہتی ہے. تو بہرحال یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ کوئی ان کو پیدا کرے. ان کو کوئی پیدا کرنے والا ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں، اس لیے کلو من ثمرہ، ان پھلوں میں سے کھاؤ، پورا ان پھلوں میں سے، ان سب کے پھلوں میں سے کھاؤ. اذا اثمر، جب وہ نکل آئیں، جب وہ پھلدار ہو جائیں تو کھاؤ. وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور اس کا حق بھی ادا کرو اس کے کاٹنے کے دن، اس کے کاٹنے کے دن اس کا حق بھی ادا کرو. وَلَا تُسْرِفُوا، اور فضول خرچی نہ کیا کرو. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، یقیناً اللہ تبارک و تعالی حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. یعنی یہاں یہ بات ہے کہ جب کھیتی جو ہے اس سے گلا کاٹنے کا وقت آ جائے گا، گلا کاٹ لو یا پھل جب اتار لو تو خود بھی کھاؤ. پھل درختوں سے کاٹ کر، گلا کھیتیوں سے نکال کر خود بھی کھاؤ اور اس کا حق بھی ادا کرو. تو حق سے مراد کیا ہے کہ کون سا حق ادا کرنا ہے؟ تو بعض علماء کے نزدیک یہ نفلی صدقہ ہے. بعض علماء نے اس کو نفلی صدقہ لیا ہے، لیکن بعض نے اس کو صدقہ واجبات میں جو ہے شامل کیا ہے، اور اکثر کی رائے، جمہور کی رائے یہی ہے. اور وہ صدقہ یا عشر ہے، یعنی عشر کی جو زمین سے پیداوار نکلتی ہے اور اس کا 10واں حصہ اگر وہ بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہے تو 10واں حصہ، اور اگر کنویں اور اسی طرح جو ہے ٹیوب ویل یا نہر وغیرہ کے پانی کے ذریعے سے جو ہے اگر اس کو سیراب کیا جاتا ہے تو پھر اس کا 20واں حصہ جو ہے دینا پڑتا ہے. تو فقہا نے اور محدثین و مفسرین نے اسی آیت سے عشر کی جو ہے عشر کا مسئلہ نکالا ہے کہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ اس کے کاٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو، یعنی عشر ادا کرو. عشر کہتے ہیں 10ویں حصے کو، یعنی زمین کی جو بھی جو ہے پیداوار ہے اس کا 10واں حصہ ادا کیا کرو، عشر. اور یہ صدقہ ہے، تو بہرحال جہاں صدقے کے مصارف ہیں اس کو وہیں پہ خرچ بھی کرنا چاہیے اور وہیں پہ دینا بھی چاہیے. اس میں آج کل ہمارے جو ہے غربا کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اپنے عزیز و اقارب کا، اور خصوصاً وہ لوگ جو کورونا کے باعث اور وبائی بیماری کے باعث جو ہے جن کے روزگار جو ہے ٹھپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے. تو بہرحال یہ اس کا حق ہے، ان کو دینا چاہیے 10واں حصہ برابر نکال کر. وَلَا تُسْرِفُوا، اور اس میں حد سے تجاوز نہ کیا کرو. اب حد سے تجاوز کرنے کے 2 معنی یہاں پہ ہیں. ایک معنی یہ کہ جب 10واں حصہ کہا گیا تو 10واں حصہ ادا کیا کرو. اب زیادہ سے زیادہ تم مال خرچ کرو گے کہ اب اللہ کی راہ میں زیادہ ہی مال خرچ کرنا ہے یہاں پہ، تو کل کو تم خود ضرورت مند ہو جاؤ گے اور بھیک مانگنی پڑے. تو اس لیے وہاں پہ بھی جو ہے اتنا ہی خرچ کرو جتنے کا حکم دیا گیا ہے. ایک تو یہ ہے، اور دوسری یہ بات بھی ہے کہ دوسرا اسراف، عام اسراف میں ہم لیں گے کہ ولا تسرفوا، جیسے دوسرے جگہ بھی سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے کئی مرتبہ فرمایا، سورہ اعراف کے اندر بھی فرمایا کہ ولا تسرفوا، فضول خرچی نہ کیا کرو. فضول خرچی یعنی اسراف مت کیا کرو. تو جس میں ہم، اور خاص کر وادی کشمیر اور ہم جموں کشمیر کے لوگ جو ہے اس میں سب سے آگے ہیں فضول خرچی کرنے میں. تو اس کا حکم ہے کہ ولا تسرفوا، زیادہ حد سے تجاوز نہیں کیا کرو، کیونکہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں کرتا ہے. چاہے آپ عبادات میں حد سے تجاوز کرو، دعاؤں میں حد سے تجاوز کرو، اور اسی طرح کسی نیک کام میں حد سے تجاوز کرو، یا کسی جو ہے غیر شرعی کام میں حد سے تجاوز کرو. کسی بھی جو ہے کام، جو اسلام جو ہے وہ اعتدال چاہتا ہے، وہ معتدل چاہتا ہے، وہ معتدل خود ہے اور اعتدال کو پسند کرتا ہے. تو ہمیں بھی ہر ایک کام میں جو ہے اعتدال میں ہی رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی اسراف جو ہے کسی چیز میں پسند نہیں کرتے.
ہر چیز میں اعتدال اور میانہ روی مطلوب اور محبوب چیز ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا آیت نمبر 142 کے اندر وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، یہ اسی پر عطف ہے، یہ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ، جس نے پیدا کیا ایسی ایسی چیزوں کو، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا مویشیوں کو، اس نے پیدا کیا ایسے مویشیوں کو حمولتاً جو اونچے قد کے بھی ہیں، وفرشن اور چھوٹے قد کے بھی ہے۔ کلو مما رزقکم اللہ، تو کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تم کو عطا کیا ہے۔ یعنی جتنے بھی حمولتاً سے مراد وہ جانور ہے جو بڑے ہی جو آپ کے بوجھ وغیرہ اٹھاتے ہیں، اور فرشن سے وہ مراد ہے کہ جو چھوٹے سے قد کے ہوتے ہیں، جیسے بکری وغیرہ ہے، بکری بھیڑ وغیرہ ہے، تو وہ مراد ہے جن سے آپ یہاں اون نکال کے جو ہے ان سے فرش آپ بنواتے ہیں۔ اور حمولتاً سے گھوڑے، کھچر، اونٹ وغیرہ جو بوجھ برداری کے کام آتے ہیں وہ مراد ہیں، کہ یہ تمام جو ہے دونوں قسم کے بنائیں، حمولتاً بھی و فرشن بھی۔ اور اس میں ایک اہم چیز یہ دیکھیے کہ ادبی پیرائے میں اگر بلاغت کے اعتبار سے اور ادب کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے قرآن، تو اوپر آیا معروشات و غیر معروشات، یعنی وہ بیلیں جو زمین سے اوپر چڑھائی جاتی ہیں اور کچھ جو زمین سے لگی ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اب جانوروں کی جب بات آئی، وہ تو سبزی اور ترکاریوں کی بات تھی، جب جانوروں کی بات آئی تو اس میں بھی حمولتاً و فرشا، کچھ ایسے جو اونچے اونچے قد کے ہیں، ہے نا، اور فرشا، اور کچھ جانور ایسے ہیں جو چھوٹے قد کے ہیں، جو زمین کی طرف زمین سے زیادہ چپکے رہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ قرآن پاک کا اکثر ہوتا ہے کہ جب وہ اس طرح کے لاتے ہیں تو ایک جیسے الفاظ جی اس طرح غیر شرعی مطلب شرعی جو کاموں میں بھی جو ہے حد سے تجاوز کرنا، یہ بھی جو ہے بہرحال یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ غیر شرعی تو غیر شرعی ہوگا، بہرحال وہ تو اسرافی تو ہوگا۔ تو اگر میں نے غیر شرعی کاموں میں کہا ہوگا تو یہ اصطلاح غلط ہے۔ کلو مما، تو فرمایا گیا اب یہ جو دو قسم کے جانور ہے یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، تو کلو مما رزقکم اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے، رزق جو عطا کیا ہے تم کو اللہ نے، تو اس میں سے کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے پیروی نہ کرو، شیطان کے قدم بقدم مت چلو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، یعنی شیطان کی ہی طرف سے یہ وہم آپ کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے، شیطان کی طرف سے ہی یہ وہم آپ کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے کہ فلاں چیز آپ حرام کر دو اور حرام کر دو۔ انہ لکم عدو مبین، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ یقیناً وہ شیطان جو ہے وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ ثمانیت ازواج، شاید ٹائم ہو گیا لیکن میرا 9 منٹ کے بعد مجھے ٹائم دیا گیا، تو ثمانیت ازواج، اور کیا پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 جوڑے پیدا کیے، 8 جوڑے پیدا کیے۔ من الدأن اثنین، بھیڑ میں 2 قسم، ومن المعز اثنین، اور بکری میں 2 قسم، یعنی نر اور مادہ، بھیڑ میں سے نر مادہ، اور نر بکری اور مادہ بکری، اور اسی طرح نر بھیڑ اور مادہ بھیڑ، یعنی 2 قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، آذکرین حرم ام الانثیین، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا ان دونوں مادوں کو، ام اشتملت علی ارحام الانثیین، یا اس کو جس کو یہ دونوں نر اور مادہ اپنے پیٹ میں لیے ہوئے ہیں، یعنی جو جنین بچہ ہوتا ہے اس پیٹ کے اندر، تو وہ اپنے پیچھے والے رکوع میں پڑا ہوگا، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ بعض چیزیں ہمارے لیے حرام، ہمارے لیے حلال، ہماری عورتوں کے لیے حرام۔ مردہ اگر ہے، وہ بچہ اگر اندر ہے اور وہ مردہ ہے تو اس میں ہم سارے کے سارے شریک، اس طرح کی باتیں آپ نے پیچھے کہا ہوگا کہ ایسے ایسے وہم اور ایسے ایسے عقائد ان کے اندر تھے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فرما رہا ہے، یہ سوال استفہام کے انداز میں ان کی تردید ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیڑ میں سے پیدا کیے ہیں 2 قسم، اور بکری میں سے 2 قسم۔ الزان جو آتا ہے، یہ آپ یاد لکھیے، زان اور معز، زان میں بھیڑ کی وہ تمام قسمیں آتی ہیں، جو بھیڑ کی قسمیں ہوں گی، جس بھی قسم کی ہوں گی اور جس ملک کی بھی ہوں گی، الگ الگ قسمیں ہوتی ہے بھیڑیوں ان کی بھی، اور اسی طرح بکریوں کی بھی الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں، تو معز میں وہ تمام بکریاں آ جاتی ہے۔
تو اس میں بھی 2 قسم، اس میں بھی 2 قسم. تو آپ کہہ دیجئے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نر کو حرام کیا ہے یا ان کے مادہ کو، یا جو ان ماداؤں کے پیٹوں کے اندر ہے، امشتملت علیہ ارحام الانثیین، یعنی جو مادہ یعنی بکری اور بھیڑ مادہ کے پیٹوں میں پل رہا ہے، اس کو اللہ نے حرام کیا ہے. نبئونی بعلم، تم مجھ کو کسی دلیل سے بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی دلیل سے بات کرو، دلیل سے ہمیں بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی حکم نازل کیا ہے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف تم یہ تمام چیزیں نسبت کرتے ہو، کیا ان کے پاس تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اس کی؟ تو مجھے بتاؤ. وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور اسی طرح اونٹوں میں سے 2 قسم پیدا کیے اور گایوں میں سے 2 قسم. تو یہ ہو گئے 8، یعنی بھیڑ 2 اور بکری 2، اونٹ 2 اور گائے 2، تو یہ ہو گئے 8 قسم. تو اسی میں علماء اور فقہا کہتے ہیں کہ انہی 8 قسموں میں قربانی بھی جائز ہے. قربانی انہی 8 قسموں میں. آپ بولیں گے اب بہت سارے لوگ بولتے ہیں بھینس کی قربانی جائز نہیں ہوگی کیونکہ یہ 8 قسم، لیکن یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اس میں جنس کے طور پر یہ نام آئے ہیں، جیسے زان آیا ہے، المعز آیا ہے، ابل آیا ہے اور بقر آیا ہے. تو بقر کی تمام قسمیں جو ہیں وہ اس میں شامل ہوں گی. تو بھینس جو ہے اگر آپ لغت کو دیکھ لیں گے تو الجاموس من نوع البقر، یہ بقر کی ہی قسم میں سے پائی جاتی ہے، اگرچہ عرب میں یہ معروف و مشہور نہیں ہے، لیکن دوسری جہاں بھی ہے تو بھینس اسی میں جو ہے شامل ہوتی ہے، بقر کی ہی قسم میں سے، اس لیے فقہا اس کی قربانی کو بھی جائز قرار دیتے ہیں. تو اسی طرح فرمایا وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اور اونٹوں میں سے 2، وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، 2 اور گایوں میں سے 2 پیدا کیے. قُلْ، آپ کہہ دیجئے، الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ، کیا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے، ام الانثیین، یا دونوں مادہ کو، اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا اس کو جس کو دونوں جو ہے بقر، یہ اونٹ اور گائے اپنے پیٹ میں لیے ہوئے ہیں. ام کنتم شہداء، اب یہ ہے کہ یہ تو سوال کیا گیا ان سے، یعنی سوالی انداز میں ان کی تردید کی گئی کہ مجھے سند کے ساتھ بتاؤ، کسی حقیقی علم کے ساتھ بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو واقعی حرام کیا ہے، کسی نبی نے یہ بات کہی ہے، ایسے ہی جھوٹ موٹ کر رہے ہو. ام کنتم، اگر یہ چیز نہیں ہے تو گویا کہ ان کے پاس تھی بھی نہیں. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری چیز فرمائی، ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم اس وقت وہاں پہ حاضر تھے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا تھا کہ یہ فلاں حرام ہے اور فلاں حرام حلال ہے؟ کیا اس چیز کا جب حکم دیا تھا کیا تم وہاں پہ حاضر تھے؟ فمن ازلم ممن افترا علی اللہ کذبا لیضل الناس بغیر علم. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے. یعنی کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بھی نعمت کو آپ حلال کر دیں گے اور حرام کر دیں گے جبکہ اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے رسول کا کوئی حکم نہیں ہوگا. تو یہ اللہ کی شریعت میں جو ہے بہت زبردست گناہ بھی ہے اور اللہ پر جھوٹ باندھنا بھی ہے. اللہ کے اوپر جو الزام ہے، افطرا ترازی ہے اور تہمت ہے، تو اس سے جو اللہ پر جھوٹی تہمت لگائے تو اس سے بڑھ کر اور ظالم کون ہو سکتا ہے؟ فمن ازلم ممن افترا علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. کیوں جھوٹ باندھے؟ لیضل الناس بغیر علم، تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے، بغیر تحقیق کے، بغیر دلیل کے جو ہے گمراہ کر دے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اب اس آیت کریمہ میں آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے عقائد، اپنے عقائد پر اگر ہم بات کریں گے تو اہل علم کسی حد تک عقائد میں بہت احتیاط کرتے ہیں، احتیاط برتتے ہیں، لیکن ہماری عوام اور پھر ان عوام کو ایسے رہبر و رہنما مل جاتے ہیں
کہ جنہیں ایسی آج کے دور میں بھی، آج کے اس علمی اور تحقیقی دور میں بھی ایسی چیزوں کی طرف لوگوں کو لے جاتے ہیں جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، جس کی کوئی سند ہی نہیں ہے، اور قرآن و سنت میں جس کی کوئی حکم ہی نہیں دیا گیا ہے. لیکن پھر بھی آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ ہماری زیارتوں کے اندر جو ہمارے آستان بنے ہوئے ہیں، زیارتیں بنی ہوئی ہے، وہاں کیا حال ہے، اور پھر وہاں کس طرح جو ہے غیروں کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے، کھانا تیار کیا جاتا ہے، وہ کھلایا جاتا ہے، اور پھر کس طرح وہاں ادب کے کون سے جو ہے کام ملحوظ رکھے جاتے ہیں، آداب کا کتنا خیال رکھا جاتا ہے، جتنا کہ ہم خانہ کعبہ میں بھی ہمیں حکم نہیں ہے. لیکن اتنی چیزیں، تو ان چیزوں کی تردید اور ان چیزوں پر کام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، لیکن وہاں ضرورت بڑی حکمت کے ساتھ ہے. بس قرآن کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کرتے رہیں، قرآن سے اپنے آپ کو زیادہ دل کو لگائیں، قرآن سے تعلق کو بڑھائیں، اور پھر جہاں پہ بھی ایسی چیزیں ہوں جہاں یہ توہمات پرستی ہوں اور وہم پرستی ہوں، ہمارے عورتوں کے اندر خاص کر بہت زیادہ وہم پرستی. اگر ہم خود توحید پرست بھی ہیں، لوگوں کو قرآن کی دعوت بھی دیتے ہیں، لیکن ہماری عورتیں اللہ ماشاء اللہ، لیکن اکثر عورتوں کی، یہ ہماری گھر کی عورتوں کی یہ بات ہے کہ وہ بہت ساری وہم پرستی میں بہت ساری چیزیں کر بیٹھتی ہیں اور اسے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. تو ان چیزوں پر جو ہے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ قرآن پاک ان کے سامنے رکھیے. انشاءاللہ قرآن پاک ہمیں ہر چیز میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور بڑی حکمت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی ہمدردی کے ساتھ ان لوگوں کے سامنے جانا چاہیے، ان لوگوں کے ساتھ کچھ وقت بتانا چاہیے، اور پھر انہیں جو ہے اپنا دوست اور اپنا سب سے جگری دوست بنا کر جو ہے پھر انہیں دعوت دینی چاہیے. انشاءاللہ پھر وہ دن دور نہیں جب یہ توہمات پرستی اور یہ شرک اور یہ تمام چیزیں جو ہے یہ دور ہو جائیں گی. تو یہ توہم پرستی سے ہی پھر وہ شرک کی راہیں کھلتی ہے، اور شرک جو ہے وہ اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تمام گناہ معاف کر سکتا ہوں لیکن شرک میں معاف نہیں کروں گا، تو جسے ظلم عظیم بھی کہا گیا ہے. تو اس لیے شرک سے بچنے کے لیے ہمیں پہلے وہم پرستی کو دور کرنا پڑے گا، اور وہم پرستی جو ہے وہ کس طرح دور ہوگی؟ وہ قرآن کے ذریعے سے دور ہوگی. عقیدہ جو ہے آخرت کا عقیدہ اور اللہ پر عقیدہ اور رسالت پر جو عقیدہ ہمارا ہے، بنیادی عقائد پر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمارے عقائد کی درستگی فرمائے، ہمیں اپنے عقائد پر جو ہے صحیح عقائد پر ہمیں قائم و دائم رکھے اور قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق جوڑے. اور اسی پر میں اپنی بات کا ختم کرتا ہوں. یہ چند آیات کریمہ تھی جن کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے مختصر سے طور پر، حالانکہ یہ سورت جو ہے بہت مفصل ہے اس سلسلے میں، تو یہاں پہ بھی چند ان نوازشات اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کا بھی ذکر ہے. تو مقصد یہ صرف یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو مذکورہ 8 قسم کے جانور پیدا کیے ہیں، اور جو دوسری نعمتیں آپ کو عطا کی ہے، یہ بندوں پر احسان فرمایا ہے. تو ان میں سے بعض جانوروں کو اپنی طرف سے حرام قرار لینا اور بعض کو حلال قرار دینا، یہ اللہ کے احسان کو رد کرنا بھی ہے اور شرک کا ارتکاب بھی ہے. بس اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرک سے بھی بچائے اور توہمات پرستی سے بھی بچائے، اور قرآن کے ساتھ ہمیں جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. اللہ اکبر، اللہ اکبر.